تھینک یو جی. ویری جی میرا کزن ہے, میرا جاننے والا ہے, یہ کسٹمز کا افسر ہے, اس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے میں ریکویسٹ کرنے آیا ہوں. تو وہ کلچر چینج ہو گیا, اب لوگ اپروچ ہی نہیں کرتے. اور یہ کلچرل چینج تب آیا جب یہ ٹاپ سے شروع ہوا اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو لیڈ کیا. لیکیج تھا, بلینز آف روپیز کا لیکیج تھا, اور کلوژن تھی, کرپشن تھی. اس کے بعد اگر آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں تو ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا گیا فیس لیس سسٹمز کے تھرو, اپریزمنٹ جو پورٹس کی شروع ہوئی اور اب وہ ہر ڈسٹرکٹ تحصیل لیول پہ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ انفورسمنٹ انڈسٹری کے لیول پہ, کہ جہاں پہ لیکیج بہت زیادہ تھی, شوگر انڈسٹری سے آغاز کیا گیا. 60 بلین کی ایڈیشنلٹی ہے. ایک تنخواہ دار طبقے والا آدمی شوگر انڈسٹری کا بوجھ کیوں اٹھائے کہ جن کے پروفٹس میسو ہیں مگر ٹیکس کلیکشن میں ان کا کنٹریبیوشن کم ہے. تو یہ جو اوور آل ریلیف کا ایک نیریٹو ہے, اس کے پیچھے محنت بہت ساری ہوئی. اس کے علاوہ میں لٹیگیشن کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں. لٹیگیشن کے اندر ہوتا کیا تھا, سفارش میں وکیل بھرتی ہوئے, انہوں نے کلوژن کی, انہوں نے دوسری پارٹی کے وکیل کے ساتھ مل کے طے کر لیا کہ یار یہ 6-7 سال اس کیس کو چلاتے ہیں, اور اس کے اندر جو ٹیکس پیبل ایف بی آر کو وہ پڑا رہے, وہ فروزن پڑا رہے, یا وہ جس نے ٹیکس ادا کرنا ہے اس کے پاس پڑا رہے, کوئی بات نہیں. تو دیکھیے یہ تنکا کر کے ون سٹیپ ایٹ اے ٹائم یہ گنجائش پیدا کی گئی ہے تھرو ایفیشنٹ سسٹمز, تھرو آئی ٹی بیسڈ سسٹمز اینڈ تھرو ایبسولوٹ ٹرانسپیرنسی. یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے امنگس ادر میجرز, اور بہت سارے میجرز ہیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں. مگر یہ مچ نیڈڈ ریلیف جس کا وعدہ وزیر اعظم نے کیا, آج ہمیں خوشی ہے ان کی پوری معاشی ٹیم کو ہمیں کہ آج وہ وعدہ وفا ہوا جو مختلف طبقات سے کیا گیا تھا. سیلریڈ کلاس بینگ ایٹ دا ٹاپ, اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹرز کے لیے اتنی بڑی گنجائش پیدا کی گئی ہے کہ وہ اب کمپیٹیٹو ہوں گے. ہماری جتنی ایکسپورٹس باہر جاتی ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے جب میڈ ان پاکستان کا ٹیگ آپ کسی بھی باہر کے ملک میں دیکھتے ہیں. ہماری پروڈکٹس وہ ریجن کے اندر مزید کمپیٹیٹو ہوں گی, اور اس سے زر مبادلہ آئے گا, اس سے فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھیں گے, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف آپ جائیں گے. تو ایکسپورٹرز کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ مڈل کلاس کے لیے اسپیشلی جو بہت بڑی گنجائش لوور مڈل کلاس کے لیے پیدا کی گئی ہے تھرو اپنا گھر پروگرام, جو ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر ہے. یہ صرف ڈیولپمنٹ اور ہاؤسنگ سیکٹر نہیں ہے, اس کے پیچھے پوری انڈسٹریز ہیں. اس میں سیمنٹ لگتا ہے, اس میں سریا لگتا ہے, اس میں فٹنگز لگتی ہیں. 12 انڈسٹریز ہیں جو ہاؤسنگ سیکٹر کو فیڈ کرتی ہیں پیچھے سے. اس بات کا بھی احساس کیا گیا, اور جو لونز بھی ڈسپرس کیے گئے ہیں 90 ارب کے ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے, اس کی بھی پروویژن اس بجٹ میں رکھی گئی ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ مڈل کلاس کے لوگ بہت سفر کر رہے تھے کہ جب وہ سیل اینڈ پرچیز آف پراپرٹی کرتے تھے, چھوٹی ان کی ہولڈنگ ہوتی تھی لینڈ کی یا گھر کی یا کسی بھی پراپرٹی کی, اس کے اوپر ٹیکس زیادہ تھا. تو مڈل کلاس کے لیے وہ بھی گنجائش رکھی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کا بجٹ ہے. یہ جس طرح ایگریکلچر کی فائنانس منسٹر نے بات کی, یہ مزدور کا بجٹ ہے, یہ کسان کا بجٹ ہے, یہ تنخواہ دار کا بجٹ ہے, یہ انڈسٹریز کا بجٹ ہے. اور خواتین کے حوالے سے دیکھیے جو پنک ٹیکس ابالش کیا گیا ہے, جو سینیٹری اور ہائیجین پروڈکٹس پہ تھا, بہت بڑا سٹیپ ہے, وہ 18% سے 0% کے اوپر آ گیا. سو آئی بلیو ہر سوسائٹی کے طبقے کو اس کے اندر کیٹر فار کیا گیا ہے, میکسیمم ریلیف پرووائڈ کیا گیا ہے. اور میں ماضی کا ذکر ضرور کروں گا, آئی ایم اے پولیٹیشین, اینڈ میں آپ کی ضرور توجہ دلواؤں گا کہ شرطیں لگ گئی تھی ڈیفالٹ کے اوپر. آپ سب دبائیں, آپ سارے بیٹھے ہیں, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. لوگوں نے شرطیں لگا رہی تھی کہ یہ آج ڈیفالٹ ہوا, کل ڈیفالٹ ہوا, اور ہم دہانے کے اوپر ہیں. دیکھیے فرام دیٹ پوائنٹ آنورڈس یہ جرنی کوئی آسان جرنی نہیں تھی. ہم نے قوم کا بھی شکریہ, وزیر اعظم نے بھی کل اپنے بیان میں کہا کہ جنہوں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا. آپ کو تو ہمارے صبر کی بھی داد دینی تھی, ہم نے آپ کی بھی تنقید 2 سال بڑی فراخ دلی کے ساتھ برداشت کی. بٹ آج میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ ہماری اصلاح کرتے رہے اور تنقید برائے اصلاح کرتے رہے, میں چاہوں گا کہ آپ دل کھول کے داد بھی دیں کہ جس طریقے سے اس بجٹ کے اندر دی انٹائر اکنامک ٹیم لیڈ بائی دا پرائم منسٹر ہیز میڈ دی امپاسبل پاسبل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آل انکلوسیو بجٹ ہے, ریلیف اورینٹڈ بجٹ ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ آج بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ دیکھیے پہلا اکنامک آبجیکٹو تھا ٹو اچیو اسٹیبلٹی, میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اچیو ہوئی,
دنیا نے اس کو تسلیم کیا. میں آپ کو ڈیوس کی ایگزامپل دوں. ڈیوس کے اندر ایم ڈی آئی ایم ایف نے پوری دنیا کے سامنے کھڑے کو کہا کہ پاکستان نے جو اسٹرکچرل ریفارمز کیے ہیں, جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہے, اور جو ان کا ہوم گرون ایجنڈا ہے, وہ قابل ستائش ہے. ہمارے سکسیس ماڈلز, ایف پی آر کا ماڈل ورلڈ بینک کے سامنے پیش کیا گیا, اور یہ صرف ورلڈ بینک نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, بٹ دنیا کے ممالک میں بہت زیادہ اس کی ستائش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کیش لیس اکانومی کے اوپر جو انیشیٹوز بلال کیانی صاحب اس کو دیکھتے ہیں, اس کے ذریعے ایک بہت بڑا انڈاکیومنٹڈ سیگمنٹ تھا اکانومی کا, اس کو ڈاکیومنٹیشن کے اندر لایا گیا. ٹیکس کی لیکیج وہاں سے بھی ہو رہی تھی نا, بیکاز کیش لیس تھا. اس دفعہ رمضان پیکج کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, ڈیجیٹل والیٹس جتنے لوگوں کے کریٹ کیے گئے ہیں, اینڈ اس میں ایک اور بھی آج اسٹیپ بجٹ کے اندر فائنانس منسٹر نے اناؤنس کیا کہ جتنی کریڈٹ کارڈ پیمنٹس یا ڈیبٹ کارڈ پیمنٹس پاکستان سے آن لائن ہوتی ہیں فار اینی تھنگ, جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, جس میں ای گیمنگ والے بھی ہیں, جس میں کوئی اسینشیل پروڈکٹس بھی لوگ آرڈر کرتے ہیں, اس کا ٹیکس بھی جو ہے وہ 5% سے 0.5% کر دیا گیا ہے. وہ بھی مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں میجورٹی. تو یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس کمپلیٹ ڈاکیومنٹ وچ پرووائڈز ریلیف اینڈ اے وے فارورڈ اینڈ اے پاتھ ٹورڈز گروتھ, جس کا پرائم منسٹر نے آپ سے وعدہ کیا تھا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. حامد صاحب اگر آپ سر سوالات کے لیے میں آپ کی اجازت سے اور حال میں موجود دوستوں کی اجازت سے پہلے ان دوستوں کو موقع دوں گا جنہوں نے پرسوں اپنے نام دیے تھے لیکن وقت کی کمی سے ہم ان سے سوالات, اگر آپ سب کی اجازت ہو. جی حنیف خالد صاحب روزنامہ چل رہا ہے. جی السلام علیکم سر, یہ قریب کر لیجئے. اقتصادی انڈیکیٹر جو دیے ہیں وہ میرے جیسے کم علم والے آدمی کے لیے بھی ہوئے, وہیں سے میں نے یہ سوال بنا دیا ہے. 2023 میں جب مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اور آپ لوگوں نے اقتدار سنبھالا, اس وقت ہماری اکانومی 337 ارب کی تھی, ڈالر کی تھی, اور آج اس اشتہار کے مطابق ہماری اکانومی 452 ارب ڈالر کی ہو گئی ہے. سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے. اور وزیر خزانہ صاحب, کل آپ نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے, باضابطہ بہت بڑے اعلان شدہ احتجاج کے باوجود آپ نے ہیڈ فون نہ لگائے اور ان کا سارا احتجاج زیرو کر دیا. میرا سوال صرف اپنے ذات کے متعلق ہے. میری ذات جو ہے وہ دکھی انسانیت ہے. سر 16 اپریل 2026 کو میرا, مجھے نہیں پتہ انگلش میں کیا کہتے ہیں, موتیا کا آپریشن الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال میں ہوا. اس وقت سرجن صاحب نے, بریگیڈیئر صاحب تھے, سبھی الدین صاحب تھے, انہوں نے مجھے ٹوپرا ٹیکس مجھے ڈرافٹ کیے جو ایف اے آر ٹی آئی او ایس کمپنی کے تھے. سر میں نے وہ 600-700 میرے بیٹے نے ہسپتال میں تھا. دوسری دفعہ جب میں نے اللہ کے نام سے, میں آپ اگر میری بات سن لیں, جو کر سکتے ہیں کریں. 15-20 دن کے بعد یہی جس میں میرے ساتھی نے یہ کہا ہے